بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہم چیپٹر نمبر 13 کر رہے تھے, اس کی پرابلم نمبر 2 پہ آتے ہیں. پرابلم 1 ہم نے کر لی تھی. کہتا ہے کاربائڈ کیمیکل کمپنیز کنسیڈرنگ دا ریپلیسمنٹ آف ٹو اولڈ مشینز ود اے نیو, یعنی دو مشینیں دے کے ایک نئی مشین لینی ہے, مور ایفیشینٹ مشین, زیادہ بہتر ہوگی. It has determined that the relevant after-tax incremental operating cash flows of this replacement proposal as follows. تو یہ بہت آسان ہے. کیش فلو ہے زیرو پیریڈ میں یہ -404,424 ہے کیش فلوز ہیں. آگے 1 2 3 4 5 6 7 8 تک کیش کے انفلوز ہیں. آپ نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے, این پی وی نکالنی ہے, 14% نکالنا ہے. بہت سمپل ہے. آپ 14% ریٹ آف انٹرسٹ پہ اس کے بس پہ این پی وی نکال لیں, اور اس میں تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ کرنے والا ہے. آپ لوگ اس کو خود ہی دیکھ لیجیے گا. سو سمپل, کوئی اس میں ایسے کوئی مشکل بات نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. تو نیکسٹ چلتے ہیں پرابلم نمبر 3 پہ. اچھا پرابلم نمبر 3 کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ the ACME Blivet company is evaluating 3 investment situations. کہتا ہے کہ produce a new line of aluminum blivets. کہتا ہے 3 آپشن ہیں آپ کے پاس. آپ پروجیکٹ 1 سمجھ لیں. پروجیکٹ 2 expand its existing blivet line to include several new sizes and develop a new high quality line of blivet. If only 3 پروجیکٹس ہیں. کہتا ہے if the project only the project in question is undertaken, the expected present value and the amount of investment required are as follows. کیا کہہ رہے ہیں, بہت آپ یوں سمجھیں کہ 3 پروجیکٹ ہیں. 3 پہلا پروجیکٹ ہے, اس میں $2,00,000 لگیں گے اور اس میں پی وی ملے گی 290, تو این پی وی کیا ہوگی 90,000. سیکنڈ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ 115 ہے, پی وی 185 ہے, تو پیسے سے 70,000 کا این پی وی ہو جائے گی. یہاں تیسرے کیس میں 270 کی انویسٹمنٹ ہے, پی وی 400,000, 130,000 کی کیا ہو جائے گی, پریزنٹ ویلیو ہو جائے گی. کہتا ہے if projects 1 and 2 are jointly undertaken, there will be no economies. The investment required and the present value is simply be the sum of the parts. کہتا ہے 1 and 2 کو اگر ایڈ کریں تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں, کہ انویسٹمنٹ جمع ہو جائے گی, پی وی بھی جمع ہو جائے گی. بس یہ پہلا آپشن ہے 1 and 2 کو. کہتا ہے وی پروجیکٹس 1 and 3, اگر 1 and 3 کو کریں گے, اکانومیز کا مطلب ہوتا ہے فائدہ ہونا کسی حوالے سے. پاسبل ان انویسٹمنٹ بیکاز ون آف دا مشین ریکوائرڈ کین بی یوز ان بوتھ پروڈکشن پروسیس. ٹوٹل انویسٹمنٹ ریکوائرڈ فار پروجیکٹ کمبائنڈ 450. یہ اس کو سمجھیں. دیکھیں 1 اور 3 کا انویسٹمنٹ اگر دیکھیں تو 200 اور 270 یہ ہوتی ہے 470 ہوتی ہے, لیکن ان کا کمبینیشن بنائیں گے تو کاسٹ 470 سے کم ہو کے 440 ہو جائے گی. اس کے کہتے ہیں اکانومی ہونا, فائدہ ہونا. 2 and 3 کو انڈر ٹیک کریں گے تو کہتا ہے کہ دیر آر اکانومیز ٹو بی اچیوڈ ان مارکیٹنگ اینڈ پروڈیوسنگ اے پروڈکٹ بٹ ناٹ ان. کہتے ہیں انویسٹمنٹ تو اتنی ہی لگے گی, لیکن آگے جو رننگ کاسٹ جو ہوتی ہے, مارکیٹنگ کاسٹ جو ہوتی ہے, اس میں فائدہ ہوگا. کہتا ہے دیر آر اکانومیز ٹو بی اچیوڈ ان مارکیٹنگ اینڈ پروڈکشن. دا ایکسپیکٹڈ پریزنٹ ویلیو آف دا کیش فلو 2 and 3, ویسے تو دیکھا جائے 2 اور 3 کا پی وی 585 ہے, لیکن اگر دونوں پروجیکٹ گٹھے اٹھا لیے جائیں تو 580 کی بجائے 620 ہو جائے گی. اس کو بھی اکانومی بیسکلی مطلب یہ ہے کہ یا کاسٹ کم ہو جائے, یعنی انویسٹمنٹ کم ہو جائے, یا آپ کو کیش فلوز بڑھ جائیں, یعنی کہ پی وی آپ کی بڑھ جائے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 1 اور 3 کے کمبینیشن میں کاسٹ میں بینیفٹ ہے, یہ کاسٹ کم ہو جاتی, اور جو 2 اور 3 ہے اس میں کیش فلوز میں یا یہ جو پی وی حاصل ہو رہی ہے اس میں اکانومی کیسی ہے, بجائے 580 کے 620 حاصل ہوگا. if this all these projects are undertaken, کہتا ہے اکانومی تو پھر بھی اکانومی کہاں تھی. ہم کہیں گے تینوں کا گٹھا کر لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یہاں کاسٹ میں فائدہ ہو جائے گا اور یہاں کیش فلو میں فائدہ ہو جائے گا. however a 125
ایکسٹینشن آن دا پلانٹ ول نیسیسری کہتا ہے کہ 125 تیسرے یعنی انویسٹمنٹ یہاں بڑھ جائے گی 125 اگر تینوں دیتے ہیں تو. ایس اسپیس از ناٹ ویلیو اسپیس کیونکہ نہیں ہے. کہتا ہے کہ کون سے آپ پروجیکٹ نہیں ہاں بہت آسان ہے. دیکھیں کرنا کیا کرنا یہ ہے کہ آپ پروجیکٹ 1 کی این پی وی لیں 2 کی لیں 3 کی لیں پھر کمبینیشن کون کون سی ہیں 1 اور 3 کا ہے 2 اور 3 کا ہے 1 اور 2 کا ہے اور 1 2 3 کا. ٹھیک ہے نا 1 اینڈ 2 1 اینڈ 3 2 اینڈ 3 اینڈ آل 3. تو بسم اللہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. یہ ہے سیلف کریکٹنگ کا چیپٹر 13 سیلف کریکٹنگ کا پرابلم 3. پہلے اب یہاں لکھیں گے پروجیکٹ لکھیں کون کون سے انویسٹمنٹ لکھیں کون کون سی پھر دیکھیں آپ پی وی دیکھیں کیا ہوگی اور پھر این پی وی دیکھ لیتے ہیں. سمپل کمبینیشن کیا تھی 1 ہے 2 ہے 3 ہے 1 اور 2 ہے 1 اور 3 ہے 2 اور 3 ہے 1 2 اینڈ 3. اب 1 ہے 1 کے لیے انویسٹمنٹ کیا ہے یہ کوشچن میں گیون ہے یہ لکھ لیتے ہیں. 1 کی انویسٹمنٹ ہے 200,000 یہ لکھ لی. سیکنڈ کی 115,000 تھرڈ کی 270,000. ٹھیک ہو گیا. پی وی دیکھیں پہلے کیس میں کتنی ہے 290,000 وہ لکھ لی 185,000 ہے اور 400,000. ٹھیک ہو گیا. اب 1 اینڈ 2 اگر کریں گے تو کچھ بھی نہیں کہتا کوئی اکانومی نہیں ہے مطلب نہ انویسٹمنٹ میں فائدہ ہے نہ پی وی میں فائدہ ہے. سمپل یہ ہے 1 اینڈ 2 کی انویسٹمنٹ کو جمع کر دیں. اچھا یہاں پہ میں چیز کہنا چاہتا ہوں این پی وی کیا ہے کہ پی وی وے سے انویسٹمنٹ مائنس کریں تو این پی وی آ جائے گی. تو پہلے کیس میں کیا ہو جائے گی 90,000 ہوگی. سیکنڈ کیس میں کیا ہو جائے گی 70,000 ہو جائے گی. تھرڈ کیس میں کیا ہو جائے گی 130,000 ہو جائے گی. اس میں سے مائنس. اچھا 1 اینڈ 2 کا کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے 1 اینڈ 2 میں کچھ بھی نہیں کرنا بس انویسٹمنٹ ایڈ کر لیں 470 ہوگی. دونوں لے لیے تو 470 ہو جائے گی. اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا سوری 1 اور 2 لینا ہے تو 315 ہونا چاہیے سوری 315 1 اور 2 بیسک 190 اور 185 یہ کیا ہو جائے گی این پی وی کیا ہوگی 475 سے 315 مائنس کی. یہ آپ کے پاس کیا آ گیا آپ کے پاس این پی وی آ گیا. اچھا اس کے بعد 1 اینڈ 3 کا کیا کہتا ہے. اچھا 1 اینڈ 3 دوبارہ پڑھتے ہیں. کہتا ہے وتھ پروجیکٹس 1 اینڈ 3 اکانومیز انویسٹمنٹ میں ہوگی کیونکہ مشین 440 کی 2 مشینیں یعنی 1 اینڈ 3 کی جو مشینیں ہیں جن کی کاسٹ یہ دیکھیں 1 اور 3 کی مشین آ رہی ہے 270 کی الگ الگ لیں تو گٹھی لیں گے تو وہ کہتا ہے 440 لیں. یہ فائدہ ہوگا تو اسی اکانومی ہم کہتے ہیں. جب کیش فلوز کا کوئی ایشو نہیں کیش فلو اسی طرح بس جمع کر لیں 1 اور 3 کے تو کتنا ہو جائے گا 690,000 ہو جائے گا. اب 690,000 میں سے آپ 440,000 آپ مائنس کی تو 250,000 آپ کے پاس کیا ہو گیا 1 اینڈ 3 کا این پی وی آ گیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس 2 اور 3 ہے. 2 اور 3 کے کیس میں انویسٹمنٹ میں فائدہ نہیں ہے. انویسٹمنٹ فائدہ کے مراد یہ ہے کہ بس آپ 2 اور 3 میں 115 اور کیا کہتے ہیں 270 اس کو جمع کر لیں تو یہ 385 یہاں پہ آ جائے گا.
لیکن کیش فلو میں فائدہ ہے. کیش فلو میں یہ فائدہ ہے کہ بجائے یہ یہاں پہ دیکھیں 2 اور 3 کو، فائدہ یہ ہے کہ بجائے 585 یعنی 185 پلس 400 585 کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں 2 اور 3 کا کیش فلو 620 یہ بڑھ جائیں گے. یہ 6 فائدے والی بات ہے. یہ اب ان دونوں کا ڈفرنس لے لیں گے تو یہ ڈفرنس آ گیا 235. اب کہتے ہیں 1 2 اور 3 کو اکٹھا کر لیں. دیکھیں جی اور جو اکانومی جو ہم نے بات کی تھی، ایک ایسا کیس تھا جس میں کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ میں فائدہ تھا، ایک ایسا کیس تھا ٹھیک ہے جس میں کیش فلو میں فائدہ تھا. تو وہ دیکھتے ہیں پھر کیسے ہوگا. اب دیکھیں آپ نے 1 اور 3 لیا، تینوں کمبائن کرنے ہیں نا. 1 اور 3 ویسے تو 200 یہ ہے، 270 یہ ہے، 470 ہوتا ہے، لیکن 1 اور 3 کو اکٹھا کریں تو 440 ہو جائے گا. اور اس میں 2 کی کاسٹ ایڈ کریں یعنی 440 اور 115 کر لیں ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ کاسٹ تصور کی جائے گی. یعنی اگر اکانومی دیکھیں آپ تو پروجیکٹ 2 کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہے، وہ 115 ہے. پروجیکٹ 2 کی کاسٹ ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے 115 ہے. اور یہ لیکن ہم نے جی تینوں کو اکٹھا کرنا ہے تو ہمیں فائدہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں وہ کتنا نظر آ رہا ہے کہ 1 اور 3 کے کیس میں 440 یہ ہو گیا. اچھا جی اچھا. تو یہ 1 2 3 کو ہم نے جب کمبائن کیا دیکھیں تو ہمارے پاس کاسٹ میں جو فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ ہم نے دیکھنا ہے. ود 1 and 2 economies of passing investment because the total investment سے 1 and 3 کی 440 ہو جائے گی. 440 میں 440 ہو گئی 1 and 3 کی، تو اس میں 2 کی کاسٹ ایڈ کریں گے تو 450 پلس 440 تینوں کے سے کاسٹ ایڈ کریں اگر تو 470 پلس 115. اچھا جی تو 1 اور 3 کی جو کاسٹ ہے وہ 440 ہوگی، اس میں 2 کاسٹ ایڈ کر دیں وہ کتنی ہو جائے گی 440 یہ ہے پلس 115 یہ کتنی ہوگی آپ کے پاس 555 ہوگی ٹھیک ہے جی. یہ 555 آپ کے پاس آ جائے گی، یہ آپ نے لکھ لیا 440,000 پلس 2 کی ہے 115,000 555,000 آ گیا انویسٹمنٹ. جبکہ انویسٹمنٹ کیش فلوز میں کیا آ جائے گا 1 2 اور 3 کا. اس میں دیکھیں تو اکانومی آپ کو حاصل ہو رہی ہے یہاں پہ 2 اور 3 میں جو کہ 620 ہے. اس میں 1 کی ایڈ کر لیں 620,000 اور 290,000 اس میں 1 کی ایڈ کر لیں
10 آ جائے گا اور 910 میں سے اگر 550 550,000 یہ مائنس کر دیتے تینوں کی صورت میں فائدہ ہو رہا ہے. ایک منٹ یہ اس میں بات